ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام استاد کرام اور عزیز طلباء کرام، میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس عنوان پر مجھے آج اس مختصر وقت میں لفظ کشائی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت احادیث کی روشنی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آپ احباب کے سامنے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ میری اور پہلے انبیاء کرام کی مثال ایک عمارت کے مانند ہے، کہ جس طرح کسی شخص نے بڑی خوبصورت عمارت بنائی لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اس عمارت کو ہر طریقے سے مکمل کیا، اس کی خوبصورتی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جس کو لوگ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے تھے، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے آ کر ختم نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علماء جمہور کا بھی یہی عقیدہ ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبوت کے دعویٰ داروں نے جھوٹا دعویٰ کیا تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ ان کا جہاد کرنے کا یہی مقصد تھا کہ دعویٰ کرنے والے دعویٰ دار جھوٹے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مقصد تھا کہ جن دعوے داروں نے جھوٹا کیا، جو دعویٰ کیا تھا وہ جھوٹا ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ امت مسلمہ کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةُ بَعْدَكُمْ، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ لا نبی بعدی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جو ختم نبوت پر اعتقاد نہیں رکھتے، مرزائی یہ کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی تم کہتے ہو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نا۔ تو اس کا جواب یہ کیا ہے؟ علماء اس ترکیب پر توجہ فرمائیں کہ لا، یہ لا نبی جنس کا ہے، نبیہ اس کا اسم ہے، بعدی اس کے متعلق ہم نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے؟ کوئی کہے جی ثابتن نازلن، اس کا متعلق کیا ہوا کہ لا نبی ثابت بعدی، کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ثابت نہیں ہوگا۔
آپ अलैहिस्सलाम के बाद कोई सब नबी साबित नहीं होगा। हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की उम्मत बनकर आएंगे, उम्मतियों में से आएंगे और 40 साल हुकूमत करेंगे। तो इसका जवाब ये हुआ कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला नबिय्या मौलूदुम बादी, कि मेरे बाद किसी नबी का मिलाद नहीं होगा। हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन उनका मिलाद नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ मिलाद मनाने वाले ही असल में हकीकतन खत्म नबूवत के पहरेदार हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी हाज़िरी को मकबूल मंजूर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।